سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ آ جاتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں آپ کہ ہم آپ سے جو بھی ہمارا گڈ ورک ہے اس کو شیئر کر سکیں اور اس کو آپ کور بھی کرتے ہیں. تو تھینک یو آپ یہاں پہ آئے. میں اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل کو اور آصف صاحب ہم یہاں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. کل آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ لیاقت آباد نمبر 2 میں ایک مرڈر ہوا جس کو کافی وہاں پہ میڈیا ہائپ بھی کریٹ ہوئی. اور یہ عبداللہ نام کا ایک نوجوان تھا جو کہ ایک کال سینٹر میں کام کرتا تھا اور پولیس کو رپورٹ ہوا کہ وہاں پہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور پولیس نے امیڈیٹلی اسپاٹ پہ گئی تو وہاں پہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک پسٹل پڑا ہوا تھا جسے پولیس نے فوراً ریکور کیا. اور اس جو عبداللہ ہے لڑکا مقتول اس کے چہرے میں ایک گولی کا نشان تھا اور جو اس کی وجہ موت بنا. تو پولیس نے اس کو پوسٹ مارٹم کرایا اور ساری کارروائی کا آغاز کیا اور اس میں ہم نے ایف آئی آر بھی درج کی. اب اس کیس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس میں کیا ریزن ہے کہ کون اس کو مرڈر کرے گا. اور پھر ہم نے اس میں ایک اسپیشل ٹیم بنائی جس نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ اور سی سی ٹی وی پہ کام کرتے ہوئے اس میں ایک لڑکا ہے سرفراز جو کہ وہ بھی کال سینٹر میں ہی کام کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کو ہم نے گرفتار کر لیا اور اس نے ہمیں تفتیش میں بتایا کہ ان کے آفس میں ایک پسٹل تھا جو کہ اونر ہیں کال سینٹر کے حارث جن کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. تو انہوں نے یہ پسٹل وہاں ہوتا تھا اور انہوں نے لڑکوں نے اس پہ ٹک ٹاک بنائی. جو ٹک ٹاک ایک سافٹ ویئر ہے آپ کو پتہ ہے اس میں ایک دوسرے کی فلمیں بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں. اور تو ان لوگوں نے پسٹل سے جب ٹک ٹاک بنائی تو باری باری انہوں نے بنائی. پہلے عبداللہ نے بنائی اور اس نے اس پسٹل کو یوز کیا اور پھر سرفراز جب پسٹل سے بنا رہا تھا تو اس سے ایکسیڈنٹل فائر ہو گیا اور جس میں سامنے عبداللہ کھڑا تھا اس کو گولی لگ گئی اور اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا جس کو ٹریس کیا گیا. اور اس میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہم نے اور بھی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا میں لوگ ویڈیوز بناتے ہوئے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ جو ینگ نوجوان لوگ ہیں جو کہ فیوچر ہے ہمارے ملک کا اس شہر کا. تو ایک یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا لیکن جس کو ہم نے ٹریس کر لیا بڑے کم وقت میں. اس میں آپریشن اور انویسٹیگیشن ٹیم نے مل کے کام کیا. ایک سیکنڈ اہم کارروائی جو ہے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں کی گئی جس میں موبائل پیچرز کو ہم نے گرفتار کیا. یہ وہ ہیں جو پی ٹی اے اور نان پی ٹی اے فونز کی آئی ایم ای اے چینج کر کے اور ڈاکوؤں سے موبائل خرید کے حکومت کو لاکھوں اور کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس میں ہم نے جو ملزمان کو 4 ملزمان اس میں گرفتار کیے ہیں جس میں ان کے نام ہیں اجمل، اسرار، ارباب اور جان محمد. تو ان سے ہمیں جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں اس میں لیپ ٹاپ ہیں، یو ایس بیز ہیں اور ہمارے پاس اس میں 55 سے زیادہ موبائل فون ریکور کیے ہیں، 92 کی پیڈ والے فون ریکور کیے ہیں، 68 ان سے ہم نے ٹچ موبائل فونز ریکور کیے ہیں اور اس میں سے 43 فونز ایسے ہیں جن کی انہوں نے آئی ایم ای تبدیل کی ہوئی تھی. اور اس میں ہمیں کچھ ایسے فون بھی ملے ہیں جو واردات میں استعمال ہوئے ہیں جن کو یہاں پہ لا کے چینج کیا گیا ہے. تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آج کل نہ کہ صرف ہم کرمنلز یا اسٹریٹ کرائم کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی جا رہے ہیں جہاں پہ موبائل فون بیچے جاتے ہیں، ان کی آئی ایم ای چینج ہوتی ہے اور نہ کہ صرف اس سے ملک کو ایک نقصان پہنچایا جا رہا ہے بلکہ ایک یہ واردات بڑھانے کا ذریعہ بھی بنے ہوئے ہیں کہ ڈاکوؤں کو اپنا فون سنیچ کر کے اس کی آئی ایم ای چینج کر کے وہ فون آگے سیل ہو جاتا ہے اور قابل استعمال بن جاتا ہے. تیسری ہماری اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف ایک اہم کارروائی ہے جس میں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج تھی. 12 مئی کو ایک فیملی پکنک پہ جا رہی تھی اور وہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے تو اس میں 2 ڈاکو آئے اور انہوں نے پوری فیملی کو وہاں ہوٹل پہ لوٹ دیا جس میں کوئی 13 کے قریب موبائل فون اور کیش سنیچ ہوا تھا. تو اس میں ہم نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا. اس کا نام گلزار ہے جو کہ پہلے بھی متعدد بار جیل جا چکا ہے اور اس سے ویپن بھی ریکور کیا ہے اور مزید جو دوسرا ملزم ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور ان سے ہم ریکوریاں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جلد یہ کیس بھی ہم ٹریس کر لیں گے اور سینٹرل پولیس انشاءاللہ کوشش کر رہی ہے
کہ ایک اسٹریٹ کرائم کو ہم فائٹ کرتے رہیں روزانہ کی بنیادوں پہ. بہت شکریہ. ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے وہ آپ ادھر آ جائیں. یہ بھی اپنی ایک دو کارروائیاں آپ سے شیئر کرنا بسم ہے. اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ لوگوں کا یہاں پہ تشریف لانے کا. ہم نے ریسنٹلی جو ہے نا جو انویسٹیگیشن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ملزمان جو ہیں وہ موقع پہ گرفتار ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ اس کی جو چین ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا. تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ حیدری میں ریسنٹلی اس طرح ریڈ ہینڈڈ ایک ملزم سیمیول پکڑا گیا تھا, اور اس کے بعد اس کے 2 دن بعد ہم نے اس کے دیگر ساتھی 2 پکڑے ہیں, ریکوری بھی کی ہے, اور ان کو نہ صرف ریکوری کی بلکہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹس بھی کرائی ہیں. اسی طرح کچھ عرصے پہلے سرجانی تھانے کی حدود میں ایک جج صاحب کے ڈرائیور کا مرڈر ہوا تھا. اس میں جو ملزمان شامل تھے وہ بھی ہماری ایک واردات میں تھے, ان کو بھی پیورلی ٹیکنیکل بنیادوں پہ ڈیٹیکٹیو ورک کے تھرو ان 2 کو بھی گرفتار کیا. یہ دونوں کام حیدری کی پولیس نے کی ہیں, تو میں یہ شیئر کرنا چاہتا تھا. وہ 2 ملزمان جو جج صاحب کے ڈرائیور کی قتل میں کہاں سے گرفتار ہوئے ہیں, ان کے نام کیا گزر نام ان کے وہ ایک ان میں سے سرجانی میں گرفتار ہو چکا ہے. باقی ہم نے جو گرفتار کیا ہے ان میں سے ایک تھا طارق اور مانی, اور دوسرا جو ہے نا شازل, یہ 2 گرفتار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن کر دیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ملزمان جو گرفتار ہوتے ہیں اس کے بعد بآسانی ضمانت حاصل کر لیتے ہیں, تو ابھی ریسنٹلی ابھی آپ نے بتایا کہ اس کیس میں بھی ملزم جو ہے پہلے سے جو ہے واردات میں رہا ہے اور ضمانت سے رہا ہے, تو کیا اس بار آپ نیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ پکڑے گئے ملزمان ہیں کہ وہ باہر نہ آ سکیں, کچھ عرصہ تو جیل میں رہ کر جو ہے سزا کاٹ سکیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو کیس فائل ہے, جو انویسٹیگیشن فائل ہے, وہ تمام پہلو جو اس وقت ہمیں معلوم ہو رہے ہیں عدالتوں سے, جو چھوٹنے کی وجوہات ہیں, بیل ہونے کی وجوہات ہیں, ان وجوہات کو ہم ادھر جو ہے نا کمپنسیٹ کریں, ان کو فلفل کریں. اور ہم اس کوشش میں یہ ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹس کرا رہے ہیں ملزمان کی, جو پہلے کم ہوا کرتی تھی اب زیادہ ہو رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ موقع معائنہ اور جو وٹنسز ہے, ایویڈنسز ہے, موقع سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایویڈنس کے طور پہ جو انڈیپینڈنٹ وٹنسز ہیں وہ بھی لائے جا رہے ہیں. ریکوری بنائی جا رہی ہے پراپر. کچھ خامیاں تھیں ہماری, اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اب جو کیسز ہوں گے تو ان کی بیل اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا 10,000 جو ملزمان ہیں آپ کے سی پی ایل کی رپورٹ کے مطابق وہ انہوں نے گرفتار کی اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا, جن میں سے کوئی 50 تھے جن کو 7 سے لے کے 3 مہینے کے درمیان سزائیں لگی. تو کہیں نہ کہیں پر انویسٹیگیشن کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے باہر آ جاتے ہیں. اس میں میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. دیکھیں, انویسٹیگیشن اور آپریشن مل کے ہی کام کر رہے ہیں, اور ہمیں اس وقت اوپر سے آئی جی صاحب, ایڈیشنل آئی جی اور ہماری ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے ان کی طرف سے یہی ڈائریکشن ہے کہ ہم آپس میں مل کے کام کریں. اور اب ہم جو یہ کیسز کر رہے ہیں ان کو ہم نے شروع سے ہی لوپ میں لیا ہوا ہے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم مل کے مضبوط کیس پیش کریں. اکثر ورنہ پہلے ایسے ہو رہا تھا کہ آپریشن پولیس اپنا کام کر رہی ہے, انویسٹیگیشن اپنا کر رہی ہے. اب ہم ڈیلی بیسس پہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے آپ ہمارے ساتھ پیچھے بھی ہمارے ایس ایچ او, ایس آئی اوز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب اب مل کے انشاءاللہ ہم کریں گے تو بہتر کیس بنانے کی پوزیشن میں ہم ہوں گے, اور اسی کے اوپر ہم فائٹ کر سکتے ہیں کورٹ میں. سارے نورجہاں کے اندر ایک ملزم گرفتار ہے, اس کے بقایا ایک جو نعمان جو جیل سے آیا, یہ ابھی گرفتار نہیں ہوا ہے کیا؟ بالکل, یہ ابھی اریسٹ نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اریسٹ کر لیں گے. اب آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے. تو یہ ایک فیملی پکنک میں جا رہی تھی, اور صبح انہوں نے سوچا کہ ایک ہوٹل پہ ناشتہ کریں. وہ سی سی ٹی وی بڑی وائرل بھی ہوئی, اور وہ ہمارے پاس ہے بھی, آپ سے شیئر بھی کریں گے. تو یہ 2 صبح آتے ہیں اور پوری فیملی کو لوٹ لیتے ہیں. تو اس میں ہمیں کامیابی ملی. انشاءاللہ دوسرے کو بھی اریسٹ کریں گے. ذیشان شفیق صاحب, یہ بتا دیجیے گا کچھ تحفظات ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس سے کہ صبح ہم نے یہ لیاقت آباد والے مرڈر کے اوپر ایس ایچ او لیاقت آباد سپر مارکیٹ سے رابطہ کیا تھا, تو انہوں نے میڈیا کو, جرنلسٹ کو یہ کہا تھا کہ ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہے, ابھی کر رہے ہیں کام. آپ ہمارے ترجمان وقار ہوتے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے. تو کیا ایس ایچ او کا یہ کام ہے کہ وہ میڈیا کو یا رپورٹر کو پی آر او کی طرف بھیج دیں کہ ان سے بات کر لیں, کہ ایس ایچ او کے یہی رویے چلتے رہیں گے میڈیا والوں کے ساتھ؟ دیکھیں, اس میں تو اپنے جتنے آفیسرز ہیں, اور بذات خود میں عملی مظاہرہ بھی کرتا ہوں, اور ہمارے کہ ہم جو ہے میڈیا کے ساتھ انگیج کریں اور ان سے شیئر کریں.
اور کل رات سے ہی آپ لوگ بہت زیادہ میڈیا والے مجھے کالز کر رہے تھے, آپ لوگ بہت انٹرسٹڈ تھے اس کیس میں. ظاہر سی بات ہے, ایک جوان بچہ اور کال سینٹر تو 100 چیزیں آتی ہیں, تو اس لیے میری خواہش تھی کہ میں یہ آپ لوگوں سے ان پریس کانفرنس شیئر کروں. اور مجھے آپ لوگ بار بار کال کرتے رہے, میں آپ کو بار بار کنوے کرتا رہا کہ ابھی کلیئر نہیں ہے اور ملزمان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اور پھر ہم نے آج اسپیشلی آپ کے لیے کہ ہم ایک آپ کو انویسٹیگیشن آپریشن دونوں مل کے بتا دیں اس کیس کا. سر یہ بتائیے گا, یہ بچہ تو مر گیا, ٹک ٹاک کا ایک جنون ہے, والدین کو کیا میسج دیں گے, اور جس شخص کا پستول استعمال ہوا ہے اس کو 302 میں گرفتاری ڈالیں گے, کس کیس میں ڈالیں گے, یہ ذرا بتا دیں. دیکھیں اس میں جو ہے میں تو یہی میسج دوں گا, دیکھیں والدین کو کہ سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں اس میں جو بھی یہ چیزیں آتی ہیں, جیسے فار انسٹنس یہاں پہ ٹک ٹاک ہے, اس کے علاوہ اور بھی پلیٹ فارمز ہیں, تو اپنے بچوں کو اس میں ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ تو بڑے لوگ تھے, مطلب ٹین ایجرز میں آ جاتے ہیں, تو اس میں میڈیا سے خاص طور سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ ٹک ٹاک بناتے بناتے قیمتی جان کا ایک ضیاع ہو جاتا ہے. اور جس بچے نے کل کو کچھ بن سکتا تھا, آج اس کی فیملی رو رہی ہے اور اداس ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے, اور ایز اے سوسائٹی ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے جس میں میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور جو ملزم گرفتار ہوا ہے وہ اپنا ظاہر اس کیس میں اریسٹ ہو گئے, اس کیونکہ اس نے ویپن پرووائڈ کیا تھا. 25 آرمز ایکٹ میں گرفتار ہوا ہے. آپ کی کوشش اچھی ہے, مگر یہ جو آپ ساری چیزیں آپ نے بتائی نا, پریس کانفرنس میں قتل کا معاملہ ہو گیا, گرفتاری کا, یہ صبح سے CCTV فوٹیج بھی دے دی گئی ہے, ساری گرفتاری بھی دے دی گئی, تو اس چیز کو آپ شیور کریں کہ اگر آپ آئندہ پریس کانفرنس بلائیں تو سب کو ایک ساتھ دیں. میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو یہ ریسٹیشن یہ آپ کا یا تو SHO نے دیا, آپ کی طرف سے لیکیج ہوئی, کہیں نہ کہیں سے یہ چیز چلی.